السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم امید کرتا ہوں تمام بچے ٹھیک ہوں گے۔ بیٹا آج مورخہ 6 مئی 2021 بروز جمعرات، مطالعہ پاکستان باب 1 پاکستان کی نظریاتی اساس کا موضوع چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور بیٹا اسی کے ساتھ ہم ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی کو تمام نکات تو نہیں مگر چند نکات کو شامل کریں گے، تاکہ چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریے جو کہ ایک مختصر موضوع ہے اس کے ساتھ کچھ شامل حال بھی ہو جائے، اور آنے والے خطبہ میں کہ جس میں ہم ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی کا آغاز کریں گے، یہ بالکل بیٹا آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، اسے پڑھنے میں بھی ہمیں آسانی ہو۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر آغاز کرتے ہیں۔ جی، چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ۔ چودھری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے نامور طالب علم تھے۔ جنوری 1931 عیسوی میں انہوں نے کیمبرج کالج میں قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ 1933 عیسوی میں آپ نے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے اب یا پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور کے عنوان پر 4 صفحات پر مشتمل مشہور کتابچہ جاری کیا، جو تحریک پاکستان کے لیے ایک مضبوط دیوار ثابت ہوا۔ برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئیں۔ جی، تو بیٹا مختصر کے لیے بھی نہایت اہم ہے اور معروضی بھی اس میں سے بن سکتی ہے۔ جس طرح چودھری رحمت علی کس کالج کے نامور طالب علم تھے، ٹھیک ہے، اسلامیہ کالج، سول لائن کالج، گورنمنٹ کالج یا کوئی نہیں، تو درست جواب ہے اسلامیہ کالج لاہور، ٹھیک ہے۔ کس سن میں انہوں نے کیمبرج کالج میں داخلہ لیا؟ جی 1931 میں۔ کس شعبے کے لیے؟ جی قانون کے شعبے کے لیے، ٹھیک ہے۔ چودھری رحمت علی نے کس کی بنیاد رکھی؟ لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی۔ کس سن میں رکھی؟ 1933 میں، ٹھیک ہے۔ اب یا پھر کبھی نہیں کس کی اشاعت ہے؟ یا اب یا پھر کبھی نہیں کا صحرا کس کے سر ہے؟ چودھری رحمت علی۔ ناؤ اور نیور کس تاریخ کو جاری کیا؟ 28 جنوری 1933۔ بیٹا اس طرح کی معروضی بن کے آپ کے سامنے آ سکتی ہے، اور یاد رکھیے گا لفظ پاکستان کے جو خالق ہیں وہ بھی چودھری رحمت علی ہیں۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے لفظ پاکستان کو تخلیق کیا۔ آگے چودھری رحمت علی نے دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کیا؟ برصغیر میں کئی اقوام آباد ہیں، ان میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں، جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہیں سکیں۔ ان کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس کی ہمسائیگی اور ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد بیٹا کیا آپ جانتے ہیں چودھری رحمت علی 1897 یعنی 1897 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور آپ نے اسلامیہ کالج لاہور اور کیمبرج یونیورسٹی جو کہ برطانیہ میں ہے سے تعلیم حاصل کی۔ تو بیٹا آپ کا جو موضوع ہے چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ اختتام کو پہنچا۔ درخواست ہے کہ اچھی طرح یاد کیجیے گا۔ اس کے ساتھ بیٹا میں شامل کرتا ہوں پاکستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی، اکنامک ڈیپریویشن آف مسلمز ان انڈیا۔ جی، اکنامک ڈیپریویشن آف مسلمز ان انڈیا، اس میں بیٹا بتایا گیا ہے نمبر 1، انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 عیسوی میں قائم کی۔ کمپنی ہندوستان میں ایسی معاشی پالیسیاں بناتی تھی جس کا زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ خود انگریزوں کو ہوتا ہے۔
مختصر بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کس سن میں قائم کی گئی، تو سن 1600، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا چونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے زیادہ فائدہ انگریزوں کو ہوا تھا، تو پس مسلمان بھی معاشی طور پہ محرومی کا شکار ہو رہے تھے۔ اس کے بعد انگریزوں نے اپنی صنعت و تجارت کے تحفظ کے لیے ہندوستان کے عوام پر بھاری ٹیکس لگائے، جس سے مسلمان بھی متاثر ہوئے۔ جی بیٹا، اب انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے صنعت اور تجارت برصغیر اور ہندوستان میں کر رہے ہیں، تو اس پر انگریزوں نے بھاری ٹیکس لگایا ہندوستان کے عوام پر، ٹھیک ہے، تو جس میں مسلمانوں کو بھی کافی برا اثر ہوا۔ تو اس طرح مسلمان کیا ہو رہے تھے؟ معاشی محرومی کا شکار۔ بیٹا میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے خطبہ میں ہم ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی کو تیسرے پوائنٹ سے یعنی تیسرے نقطے سے شروع کریں گے۔ بار بار میں یہ چیز دہراتا ہوں کہ تمام بچوں سے گزارش ہے کہ یاد کیجیے گا، یاد کرنے کے بعد ایک دفعہ زبانی اپنے دفتر پر نقش کیجیے گا۔ دوبارہ اسکول کا قیام عمل میں آئے گا، روزمرہ کی بنیاد پر جب طالب علم آئیں گے تو انشاءاللہ میں تمام بچوں سے گزشتہ سارا کام چیک کروں گا۔ اسی کے ساتھ میں تمام بچوں سے اجازت کا طالب ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بیٹا آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں اور نیک تمنائیں۔ جیتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔